صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے تقریب منعقد ہے۔ آپ تمام لوگ اسی شوق کے ساتھ، اسی ذوق کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ خانقاہوں میں حاضری کا مقصد اصل میں اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ اصلاح اپنی نہ کی اور یوں ہی آ کے ادھر ادھر گھوم پھیر کے اور تفریحی طور پر اٹینڈ کر کے کسی تقریب کو واپس چلا گیا تو اس صورت میں آدمی کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اصلاح کے نقطہ نظر سے کسی تقریب میں شامل ہوتا ہے، اصلاحی خیال سے آتا ہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ جتنی بھی خانقاہیں ہوتی ہیں یہ اصلاح کے مراکز ہوتے ہیں۔ انسان اپنی اصلاح کے لیے، اپنے باطن کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے قلب کو اور اپنے دل کو صحیح رخ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے خانقاہوں کا رخ کرتا ہے، اور ان اہل اللہ کے توسط سے آدمی کی عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اندرونی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اصل مقصد اندرونی بیماریاں دور کرنے کا ہوتا ہے، اور ظاہری بیماریاں بھی کبھی کبھی دور ہوتی ہیں۔ جب کوئی خصوصی توجہ ہو جاتی ہے تو ظاہری بیماریوں سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ اصل مقصد ظاہری بیماریوں سے شفا نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد باطنی بیماریوں سے شفا ہے۔ باطن کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ آتے رہے، اللہ والوں کے پاس آتے رہے، اور اللہ والے ان پر اس طرح سے نگاہ کرم کرتے رہے، ان کے فیض سے ان کی دل کی دنیا بدلتی رہی۔ نگاہ ولی بے یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تقدیر دو طرح سے بدلتی ہے، ایک تو یہ کہ آدمی کے حالات بہتر ہو جائیں، دوسرے یہ کہ انسان کے اعمال بہتر ہو جائیں، تیسرے یہ کہ انسان کے عقائد درست ہو جائیں۔ یہ سارے کام ہو جائیں تو پھر تو صحیح تقدیر بدل گئی بندے کی۔ بہرحال یہ اس آدمی کی اپنے اخلاص کی بات ہے، اپنی کیفیت کی بات ہے کہ کوئی کتنی اصلاح کا طالب ہے۔ دوستو، بارش جب برستی ہے تو وہ تو ہر جگہ پر یکساں برس جاتی ہے، لیکن آگے زمین کی بات ہے۔ کوئی شور زمین ہوتی ہے تو بارش برس کر تھک جاتی ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی زرخیز زمین ہوتی ہے، چند چھینٹے پڑتے ہیں تو وہ لہلا اٹھتی ہے۔ تو دوستو، یہ دل بھی ایک قسم کی کھیتیاں ہوتی ہیں، یہ دل بھی ایک قسم کی زمینیں ہیں جو اولیاء کی توجہ سے سیراب اور فیضیاب ہوتی ہیں۔ تو اب آدمی کی اپنی کھیتی کی بات ہے، شیخ کی توجہ تو سب کے لیے یکساں ہی ہوتی ہے، لیکن آگے کتنی کوئی توجہ قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ اس کی اپنی استطاعت کی بات ہے۔ تو دوستو، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضریاں اسی لیے ہوتی ہیں۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں کسی شیخ کی تلاش میں تھے، حضرت معظم ویسے تو ان کے آدمی حالات پڑھتا ہے
تو وہ اپنے زمانہ طالب علمی ہی سے عجیب و غریب کیفیات کے حامل ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کی ان کے عجیب کیفیات ہیں، اور دنیا سے بے رغبتی کی ان کے عجیب حالات ہیں، لیکن انہوں نے اس کے باوجود جب کسی شیخ کے ساتھ وابستگی کا جی چاہا تو اس کے لیے انہوں نے بڑی تلاش کی۔ اس تلاش کے سلسلے میں ایک بزرگ سید مسکین شاہ صاحب کے پاس بھی ان کی حاضری ہوئی۔ سید مسکین شاہ صاحب بہت با کمال شخص تھے۔ حضرت معظم بتایا کرتے تھے کہ ان کے کمال کا عجیب واقعہ ان کے متعلقین بیان کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، اس کا بیٹا شرابی تھا، شراب پیتا تھا۔ وہ اس کو لے کر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرا بیٹا ہے، شراب کی لت میں مبتلا ہے اور اس کو کسی صورت میں چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، مہربانی فرما کے دعا فرمائیں، کوئی توجہ فرمائیں کہ اللہ پاک اس کی جان چھڑائے اس مصیبت سے، اس شراب والی مصیبت سے۔ شاہ صاحب نے اس کو کہا کہ بیٹا جی والد بھی تمہیں کہتا ہے، ویسے شرعی طور پر بھی منع ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے، شراب مت پیا کر۔ اس نے کہا جی یہ پہلے کئی بات ہوتی تو میں اس پر عمل کر بھی لیتا شاید، مگر اب تو عادت بن گئی ہے، اب عادت ہے، اس عادت کو چھوڑنا مشکل ہے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، یہ جب ایک دفعہ لگ جائے تو پھر چھٹا نہیں کرتی ہے یہ، تو اس لیے اب تو یہ چھٹنی مشکل ہے جی۔ وہ پہلے کوئی بات ہوتی تو میں کچھ کرتا، کچھ کوشش کرتا، اب صاف بات یہ ہے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا دیکھ اس طرح کر کہ تو شراب بے شک پیتا رہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کر، اس وعدے کی پابندی کرنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ مجھے شراب نوشی کی اجازت دے رہے ہیں تو میں ہر طرح وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھ میں تو اس سے صرف یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ شراب بے شک پی، لیکن میرے سامنے نہ پینا۔ اس نے کہا جی نہیں پیوں گا، میں تو ویسے بھی بڑوں کے سامنے یا بزرگوں کے سامنے پیتا تو ہوں میں، لیکن بڑوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر تو نہیں پیتا ہوں، اور آپ جیسی بزرگ ہستی کے سامنے تو بیٹھ کے پینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں، ہرگز آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ۔ فرمایا اچھا ٹھیک ہے بس اب اس وعدے پر کار بند رہنا ہے۔ چلا گیا وہ شخص۔ پھر وہ شراب پینے والا، وہ شخص کا بیٹا جو اسے لے کر آیا تھا، وہ شراب پینے والا برخوردار وہ جوان جب گیا شراب خانے میں اور وہاں شراب کا آرڈر دیا، شراب آئی، سپلائی کی گئی، اس نے وہ جام سے اونڈیلی گلاس میں، اور جب اس کو پینے لگا تو دیکھا کہ سامنے والی سیٹ پر مسکین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا خیال رکھنا میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ وہ ایسا شرمندہ ہوا اس نے شراب اتنی چھوڑی اور اٹھ کے بھاگ گیا وہاں سے، توبہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے بھاگا۔ پھر اس کو شراب کے نشے نے مجبور کیا، پھر کسی اور شراب خانے میں گیا، وہاں جا کے بیٹھا، وہاں بھی جب اس نے شراب جام میں ڈالی اور منہ کی طرف بڑھا رہا تھا، دیکھا کہ شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا خیال رکھنا وعدہ کیا ہے میرے سے۔ وہ ایک دو شراب خانے اس نے بدلے، آخر اس نے کہا جی میں اپنے وعدے پر پکا ہوں، میں اپنے وعدے پر کاربند ہوں، آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے نہیں پیوں گا، اور ایسی جگہ کوئی نہیں ہے جہاں آپ میرے سامنے نہ ہوں، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا اس کو۔